Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو سب سے اچھی بات نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، یا یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے افسوس اس چیز پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی اور میں ہنستا ہی رہا، یا پھر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہوتا، یا پھر کوئی کہے جب اس وقت عذاب دیکھ لے کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی تو میں نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ کیوں نہیں؟ میرے رب کی آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے اسے جھٹلا دیا اور تم نے غرور کیا اور تم کافروں میں سے تھے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر زیادتی کی، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اور عذاب آنے کے بعد پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہو پائے گی۔ اور جو سب سے بہتر بات نازل کی گئی یعنی قرآن کریم، اس کی جو ہے پیروی کرو قبل اس کے کہ اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ گزشتہ آیات میں گویا کہ آیات عذاب کے ذکر کر کے اللہ رب العزت نے ایک اعتبار سے انسان کو بتا دیا کہ برائی کرنے پر، اللہ کا انکار کرنے پر اور اللہ رب العزت کو نہ ماننے پر جو تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو پھر اس میں مدد نہیں ہوگی، اور اچانک آئے گا اور تم اس کو بھانپ بھی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ایک اعتبار سے عذاب کے بارے میں بتا دیا۔ اب مزید یہ کہ آخرت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ انسان جب آخرت میں کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب کے لیے وہ کھڑا ہوگا، تو اس وقت جو گنہگار ہیں، جو اللہ کے منکرین ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ سب مختلف قسم کی تمنائیں اور آرزویں کریں گے، کیونکہ اس دن امید کا دامن یہ بالکل سے چھوڑ چکے ہوں گے، نا امیدی ان کے اوپر گھر کر چکی ہوگی اور نا امیدی ہر طرف سے ٹپک رہی ہوگی۔ تو اس وقت یہ جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، تو کوئی تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے معاملے میں
بڑی کوتاہی کی، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کے معاملے میں بڑی نافرمانی کی، اس کی اطاعت کے بارے میں بڑی نافرمانی کی، وغیرہ وغیرہ مختلف اعتبار سے وہ افسوس کرے گا اپنی کوتاہیوں پر، اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ اللہ کے احکام آئے، اس کے پیغامات آئے، اس کے قوانین آئے، لیکن ہم ان قوانین کا مذاق اڑاتے رہے، ان قوانین کا ٹھٹھا اڑاتے رہے اور ٹھٹھا کرتے رہے کہ ان سے کیا ہوتا ہے، ہم تو جن معبودوں کے پجاری تھے، غیر اللہ کے کو جو ہم پوجا کرتے تھے، ہم ان کو بہتر اور اچھا سمجھتے تھے اور دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج سمجھ میں آ گیا کہ جو دین ہمارے پاس آیا تھا وہ صحیح تھا، اور جن پر ہم نے عمل کر کے اور کاربند ہو کر دین کو جھٹلایا، حقیقت میں وہ باطل تھا۔ تو افسوس کریں گے اپنی کوتاہیوں پر۔ کوئی افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں ڈرنے والوں میں سے ہو جاتا، تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اب رہا معاملہ کہ اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے۔ ایک طریقہ کتابی شکل ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی جو ہر دور کے لحاظ سے اور اس زمانے کے لحاظ سے اترتی رہیں، اور آخر میں قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرما دیا۔ تو سب سے پہلے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کتابیں بیان فرمائی، کہ کتابیں نازل فرمائی کہ یہ جو ہے اس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملے گی۔ اب جس نے مان لیا وہ کامیاب رہا، جس نے نہیں مانا وہ ناکام رہا۔ ہدایت کا دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے جو اختیار فرمایا وہ یہ کہ قوم میں سے، لوگوں میں سے جو بھی امت موجود رہی ہے، اسی امت میں سے اللہ رب العزت نے کچھ نیک بندوں کو منتخب فرمایا، ان کو اپنا پیغام عطا فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ تو ایک طرف کتابوں کا سلسلہ اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ۔ تو ہر نبی کو کتاب تو دی نہیں گئی، چند انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی گئی، بہت سے انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، بقیہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ ان کے سامنے جس نبی کی شریعت موجود ہے، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو یا صحیفوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں جو شریعت ان کے سامنے موجود ہو اسی شریعت کی تعلیم کو وہ عام کرے۔ تو زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کا یہی معاملہ رہا، اور جن کو کتاب دے دی گئی تو ان کے ذریعے جو پچھلی کتابیں تھیں، گزشتہ جو کتابیں تھیں، وہ منسوخ کر کے دوسری نئی شریعت زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العزت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حتمی طور پر اللہ نے قرآن کریم نازل کر دیا۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے، لیکن جو کافر اور مشرک ہیں، جو منکر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کتاب کا انکار کرتے ہیں، کتاب کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو آخرت میں وہ بھی یہی کہیں گے، کاش مجھے ہدایت حاصل ہوتی، ہدایت اللہ کی طرف سے مل گئی ہوتی تو میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا، ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی تھی، لیکن تم نے اپنے زمانے میں جو بھی کتاب یا جو بھی پیغام اللہ کا پہنچانے والا موجود رہا، تم نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے تم کو ہدایت نہیں ملی۔ اب رہا معاملہ یہ کہ انسان جو ہے آخرت میں انکار کرے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس اچھائی کا پیغام دینے والا آیا ہو اور ہم نے قبول نہ کیا۔ ہر ایک شخص کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ اگر اچھی بات ہمیں مل جائے گی ہم اسے قبول کر لیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے
کہ اگر اس کی انا کے خلاف ہو تو اسے قبول نہیں کرتا ہے. لیکن بہرحال تمنا اور آرزو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر اچھی چیز ہو جس کے ذریعے ہمارا فائدہ ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ اگر تمہارا فائدہ کسی چیز میں ہے اور وہ چیز تم کو دی جائے تو کیا تم اس کے قبول کرو گے؟ تو کہا کیوں نہیں، جس میں میرا فائدہ ہو اور ہم اس کو قبول نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تب اس کے سامنے پیغام رکھا جاتا ہے، یہ ہے اس میں یہ تمہارا فائدہ ہے. لیکن اس میں پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ظاہری فائدہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے. قارون نے دیکھا کہ زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے، ہم کو اپنا مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس نے ظاہری طور پر اپنے مال کا تلف اور نقصان دیکھا، انکار کر دیا. بڑے بڑے ٹھیکیدار جو اپنے ٹھیکیداری دین میں مذہب میں کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس مذہب کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے، اس اللہ کے شریعت کی وجہ سے ہماری یہ ٹھیکیداری اور ہماری اجارہ داری ختم ہو رہی ہے، تو وہ شریعت کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنی ٹھیکیداری کو باقی رکھنے کے لیے ہر اعتبار سے جتن اور کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں مانتے کیونکہ وہاں پر ضرب لگ رہی ہے. یہی لوگ آخرت میں کہیں گے کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی اللہ کی طرف سے، ہدایت کا پیغام نہیں آیا. تو اللہ رب العزت اس دن گواہی بھی رکھے گا، انبیاء علیہ السلام کو بلائے گا. جس زمانے کے لوگ انکار کریں گے اس زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو بلایا جائے گا. آپ نے پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ہدایت کا پیغام نہیں آیا، کوئی بھی شریعت ہمارے پاس نہیں آئی، کوئی اچھا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، اس لیے ہم نے کوئی بات نہیں مانی، ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے تھے وہی مانتے رہے. آپ نے ان تک، اس قوم تک پیغام پہنچایا؟ انبیاء علیہ السلام کہیں گے ہاں ہم نے پہنچا دیا، جیسے آپ نے میرے پاس پیغام دیا ہم نے ویسے پورا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. یہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. اب اس کے معاملے کا حل بھی چاہیے، گواہی بھی چاہیے. ہر قوم جو منکر قوم ہے یہ مان کے چلے کہ انبیاء علیہ السلام کا آخرت کے دن وہ انکار کرے گی اور کیا بولتے ہیں کہ وہ تکذیب کرے گی، جھٹلائے گی کہ انہوں نے ہمارے پاس کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، ہم تک یہ کوئی پیغام لے کر ہی نہیں آئے. اب رکھی بات ہے کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام اور ایک طرف پوری قوم، ایک طرف ایک شخص جس کو اللہ نے خود منتخب فرمایا، ایک طرف پوری قوم ہے جس نے ایمان ہی نہیں قبول کیا. تو اب کس کی مانی جائے؟ اللہ رب العزت گواہی لے آؤ، گواہی لے آؤ. تو گواہی نبیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. بعد والے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ نہیں، ہم سے پہلے جو آئے انبیاء علیہ السلام انہوں نے بالکل اللہ کا پیغام صحیح پہنچا دیا، اللہ کا پیغام انہوں نے صحیح پہنچا دیا اور ہم اس کے گواہ ہیں. اور یہ گواہی پہلے شروع میں انبیاء علیہ السلام سے جو ان کے شان کے مطابق کہہ لیجئے، حالانکہ وہ چوک اور غلطی نہیں تھی، پھر بھی وہ ایک قسم کی چوک تھی ان کے اپنے سوچ اور فکر کے اعتبار سے. حالانکہ وہ کوئی غلطی نہیں تھی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پر گرفت ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ڈریں گے اور اپنی چیزوں کو یاد کریں گے اور کہیں گے ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، یہ چوک ہو گئی، ہم کیسے گواہی دیں وغیرہ وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، دیگر انبیاء علیہ السلام کا اس کا ذکر آئے گا. تو یہ سلسلہ چلتے چلتے امت محمدیہ تک آئے گی. امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تقریباً آئے، سب کے سب بالکل برحق تھے. انہوں نے اللہ کا پیغام بالکل صحیح پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی قوم تک پہنچا دیا. اب اس امت سے پھر پوچھا جائے گا، نوح نے اپنا پیغام پہنچایا تو کیا تم تھے اس وقت؟ صالح علیہ نے پیغام پہنچایا تو تم اس وقت تھے؟ ہود نے پیغام پہنچایا تو کیا تم اس وقت تھے؟ موسیٰ نے پیغام پہنچایا تو کیا تم اس وقت تھے؟ عیسیٰ نے پیغام پہنچایا کیا اس وقت تم تھے؟
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گویا اللہ جب پوچھے گا کہ میرے اس بندے نے پہنچایا، میرے اس بندے نے پہنچایا، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نہیں، ہم تو نہیں تھے۔ پھر گواہی کیسے؟ گواہی تو اسی کی قبول کی جاتی ہے جو موجود ہو، جس نے دیکھا ہو، یا جس نے نہ دیکھا اس کی بھی گواہی قبول کی جائے گی؟ وہ تو شیخ چلی ہوگا، جو نہ دیکھا ہو تب بھی اس کی گواہی قبول کی جائے، ورنہ صحیح بات تو یہی ہے کہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے معاملات کو، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے، وہی تصدیق کرے گا، سنی ہوئی باتوں پر تصدیق نہیں کی جاتی۔ کوئی شخص آئے کہ کہے کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے انصاف نے جنہوں نے مقدمہ ٹھوکا ہے، یہ انہوں نے مجھے اس طرح بتایا، ان کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ تو کوئی گواہی نہیں۔ گواہی تو ہے جس کو آپ سچ سمجھتے ہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر اس کی آپ تصدیق کریں، اس کو گواہی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ گواہی کہیں گے۔ تو امت محمدیہ سے پوچھا گیا کیا تم نے دیکھا تھا؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر گواہی کیسے دے؟ تو امت محمدیہ کہے گی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، کتاب نازل فرمائی، کتاب بالکل برحق، جس نبی پر پیغام بھیجا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل برحق، اور اس میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کی گواہی دو اور تمہاری گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ ہم اس آیت کی بنا پر کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام پہنچایا اور بتایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل برحق صحیح پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم اس کتاب کی بنا پر کہتے ہیں، جو کتاب بالکل برحق اور سچی ہے، تو اللہ رب العزت تصدیق فرمائے گا میں برحق، میں نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے وہ بالکل برحق، جو کتاب نازل کی وہ بالکل برحق، اس کتاب میں جو گواہی کے بارے میں بتایا گیا وہ بالکل برحق، آپ لوگوں نے جو گواہی دی وہ بالکل سچ۔ ہمارے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح پیغام پہنچا دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو کامیابی ملے گی، نیک ماننے والوں کو کامیابی ملے گی، بھلائی کا کام کرنے والوں کو کامیابی ملے گی، جو انکار اور تکذیب کرنے والے تھے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ کہیں گے کہ اگر میرے پاس ہدایت آئی ہوتی تو ہم تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے ہو جاتے، ان کو گویا کہ اللہ رب العزت جواب دے دے گا۔ پھر ایک افسوس کرنے والا شخص وہ بھی ہوگا کہ جب وہ عذاب دیکھے گا اپنے سامنے اور بالکل نا امیدی چھا چکی ہوگی، تو اس وقت ایک تمنا کرے گا، کیا؟ لو ان لی کرۃ، کاش ہم کو دوبارہ زندگی مل جاتی، ہم کو دوبارہ زندگی مل جاتی۔ ہم نے 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال صرف نبیوں کے انکار میں اور کیا بولتا انبیاء کے انکار میں، کتابوں کے انکار میں، اللہ کے انکار میں پورا وقت صرف کر دیا، اور جھٹلانے میں پورا وقت لگا دیا، مذاق میں پورا وقت لگا دیا، کبھی بات نہیں میں آئی۔ آج ہماری سمجھ میں آ گیا کہ وہ پیغام بالکل صحیح تھا کہ عذاب دیکھو گے تو افسوس کرو گے۔ آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے، کاش ہم کو دوبارہ زندگی مل جاتی، تو اب ہم اس کے بعد دوبارہ دنیا میں جب جائیں گے تو صرف نیکی ہی نیکی کریں گے، کبھی بدی کی طرف، برائی کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ کاش دوبارہ زندگی مل جاتی، تو وہ تمنائیں کریں گے، آرزویں کریں گے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ تو کہا جائے گا نہیں، اب دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی، تم یہ باتیں بتا رہے ہو۔ اللہ فرمائے کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت، نہیں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میری کتاب تم تک پہنچی، میری آیتیں تم تک پہنچی، میری نشانیاں تم تک پہنچی، میرے پیغامات تم تک پہنچے، میرے انبیاء تم تک پہنچے، میرا کلام تم تک پہنچا، لیکن تم نے کیا کیا؟ غرور کیا،
تکبر کیا، جیسے کہ ہمارے سی ایم نے پچھلے دور میں تکبر کیا تھا اور گھمنڈ کے ساتھ کہا تھا اللہ کا صرف نام ہی رہ جائے گا، کوئی اس کا پوجنے والا ماننے والا نہیں ہوگا۔ یہ استکبار ہے، یہ انکار ہے، یہ تکبر اور غرور ہے، یہ تکبر اور غرور ہے۔ ابھی ایک فیصلہ سنایا کہ مائک کی اجازت تو دی جائے گی لیکن پریسر سے باہر اس کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ بھائی مائک جب لاؤڈ اسپیکر لگے گا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی آواز صرف اتنے میں گونجے گی؟ لاؤڈ اسپیکر مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاؤڈ جب زور سے بولا جائے گا تو اس کی آواز صرف پریسر میں رہے گی۔ فیصلہ سنانے والا اگر اپنی عقل سے سوچے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ خود بخود کی اس کی آواز تو وہاں تک جائے گی جتنی تیز آواز ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے اور اس کی آواز صرف پریسر میں گھومے اور باہر نکلنے ہی نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے سبھائیں کی جائیں گی، بڑی بڑی ریلیاں نکالی جائیں گی تو کیا اس کی آواز صرف اتنی میں محدود رہے گی؟ وہ آگے نہیں جائے گی؟ جس پریسر میں جس میدان میں وہ لگایا جائے گا تو کیا صرف آواز اتنے میں گونجیں گی، اس کے آگے آواز نہیں نکلے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا مطلب ہی یہی ہوا کہ آواز دور تک جائے گی، اس کا مطلب کہ فیصلہ غلط۔ یہ کیا ہے؟ یہ تانا شاہی ہے۔ ہاں ہم اقتدار میں ہیں اس لیے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ایک سوچ ہے، تو وہ سوچ انسان کے تمام متکبر لوگوں کی رہی ہے اور رہے گی، لیکن جب گرفت ہوتی ہے پھر اس وقت کوئی بچانے والا مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ نہیں، میرا پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، تم نے اسے جھٹلایا، تم نے تکبر کیا اور تم منکروں میں سے تھے، تو اس وقت گویا کہ تصدیق کر دی جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہوگا؟ الگ ہو جائے گا۔ جو دل میں ہم کینہ لیے چھپائے ہوئے تھے، جو دل میں ہم بغض چھپائے ہوئے تھے اور سچائی کا انکار کر رہے تھے، اسے جھٹلا رہے تھے، وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا، اور انسان جو جھٹلانے والا تھا سچ کو اس وقت قبول کرے گا، لیکن اس وقت سچ کا قبول کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوگا۔ اللہ اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اچھے نیک لوگوں میں شمار فرمائے تاکہ وہاں پر بہترین اجر اور بدلہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔